ایڈمرل آنس کی مثال۔ ایڈمرل آنس ایک فوجی تھا جو اپنی دانائی کی وجہ سے آج بھی معروف ہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران کئی فوجی رہنماؤں نے پریشانیوں سے دورہ کر اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کی تھی۔ امریکہ کے بحری فوج کے ایک ایڈمرل آنس نے شاندار ساز و سامان کے ساتھ کئی سمجھدار آدمی حاصل کیے اور انہیں ایک عقل مند مقصد کرنے کو کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صرف یہی کر سکتا ہے۔ ایک اور ایڈمرل کا کہنا ہے کہ وہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو پانی کے اوپر نہیں لا سکتا۔ اس کو بچانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے آنے والے کل کے بیشتر مسائل کا حل کرنے میں گزارے گا۔ ایڈمرل اپنے حقائق پر مبنی زندگی تجربے سے یہ کہتا ہے کہ وہ اگر چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر پریشان ہوتا رہا تو وہ بہت جلد مر جائے گا۔ لڑائی جھگڑے کے دن ہو یا سکون و چین کے، کسی چیز کے روشن تاریک پہلوؤں میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم مثبت سوچ رکھتے ہیں تو ہم بہت سے اثرات اور اسباب کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں حتمی فیصلہ کرتے ہیں اور ہماری سوچ بہتر عمل ترتیب دیتی ہے، لیکن اگر ہم منفی سوچ رکھتے ہیں تو ہمارا ذہن مسلسل پریشانی اور بے سکونی کا شکار رہتا ہے اور ہم حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آرتھر ہنرسبرگر کا ایک انٹرویو۔ ایک بہت ہی مشہور معروف ناشر آرتھر ہنرسبرگر نے اپنے ایک انٹرویو میں یوں کہا کہ جنگ عظیم دوم کے دوران میں بہت پریشان اور بے سکون تھا۔ مجھ پر راتوں کی نیند حرام تھی۔ میرا ذہن مستقبل کے بارے میں بہت ہی بے چین اور الجھا ہوا تھا۔ میرے لیے سونا محال تھا۔ میں راتوں کو بیڈ سے اتر جاتا اور کینوس اور رنگ لے کر شیشے کے سامنے بیٹھ جاتا اور اپنی تصویر بنا لگتا تھا۔ حالانکہ مجھے فائن آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ تصویروں کے الف بے سے واقف تھا، لیکن اپنے دماغ کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ مشکل کام کرنے کو بھی تیار تھا۔ میری پریشانیاں میری زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں۔ جب مجھے اپنی پریشانیوں سے پیچھا چھڑانے اور ان کا حل ملا تو میں نے اس دعا کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیا: اے رحم دل روشنی، مجھے سیدھا راستہ دکھا، میرے آگے کی راہ کو روشن رکھ۔ مجھے بہت دور کے منظر دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں، میں تو اپنے لیے صرف چند قدم آگے کی روشنی چاہتا ہوں۔ ایک اور ایسا بہت پریشان رہنے والا شخص جس کا نام ٹیڈ تھا۔ ٹیڈ نے بھی یورپ میں اسی قسم کے سبق سے رہنمائی حاصل کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ 1945 کا عرصہ تھا، بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا دور تھا۔ اپنے ذہن پر شدید دباؤ کی وجہ سے مجھے بڑی آنت میں انتہائی شدت کا درد ہو گیا تھا۔ اگر جنگ ختم نہیں ہوتی تو میری زندگی ضرور ختم ہو جاتی۔ میں بہت تھک چکا تھا اور بے بس تھا۔ فوج میں مجھے اس قسم کا کام دیا گیا کہ میں اپنی فوج کی فہرست تیار کروں جو گم ہو چکے ہوں، مر گئے ہوں یا پھر اسپتال میں ہوں۔ مجھے بہت سے ایسے فوجی جن کی جنگ کے دوران ہلاکت ہو گئی تھی اور جنگ کی وجہ سے ایک ہی قبر میں دفن ہو گئے تھے، ان کی پہچان بھی کرنی تھی اور ان کی بہت سی ذاتی چیزوں کو ان کے رشتہ داروں کو بھی واپس کرنا تھا تاکہ ان کی قیمتی اشیاء ان کے وارثوں تک پہنچ جائے۔ میرے دل میں مسلسل اس بات کا خوف تھا کہ ہم بہت سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو کہ ذلت سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ صورتحال مجھے مزید پریشان کر دیتی تھی۔ کیا ہم اس سے پیچھا بھی چھڑا سکیں گے یا نہیں؟ میں اپنے بیٹے کو اٹھانے کی فکر میں مبتلا ہو جاتا۔ میرا بیٹا 16 ماہ کا ہے اور میں نے اس سے بھی ابھی تک نہیں دیکھا اور خدا جانے میں اس سے دیکھنے کے